میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، محمد آ گئے، صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ مدنی مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا۔ یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آسمان سے پیغام ہے نور کیوں نازل۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سرکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ آج کاغے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کاغے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لب زمین کو لب آسمان کیوں چوما۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ کہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف
جب کبھی مسجد میں داخل ہوا کریں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا، یہ زیادہ اچھا ہے. خواہ اپنی مادری زبان میں کہہ لیں، اردو میں کہہ لیں، میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار یہ سب جائز نہیں. اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہوگی تو ضمناً مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار یہ سب جائز ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1431 سنہ ہجری کے ربیع النور شریف کی آج تیسری شب ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. معلوم ہوگا عرض کرنے کی صحیح کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں. انشاءاللہ عز و جل شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. انشاءاللہ ہمارے مدنی مذاکرے میں دنیا کے مختلف ممالک اور مختلف شہروں علاقوں سے بھی ٹیلی فون شامل کرنے کا معمول رہتا ہے، تو پہلے سے ٹیلی فون ریکارڈ کر لیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ 12 ربیع الاول یہ خوشی کا دن ہے، تو اسی دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا بھی ذکر ہے، تو اس دن خوشی منائی جاتی ہے، اس پہ دکھ یہ کوئی غم وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہوتا، ایسا کیوں ہے؟ 12 ربیع النور شریف کو بے شک ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی دن دنیا سے پردہ بھی فرمایا. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام میں ہمیں یہ طریقہ سکھایا گیا کہ کسی کے انتقال کے بعد صرف 3 دن سوگ کے ہوتے ہیں، غم منانے کے، سوگ کرنے کے 3 دن ہوتے ہیں، اور اس پہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر سوگ منایا جا سکتا ہے. اور یہ ایک نفسیات بھی ہے، فطرت بھی ہے انسان کی، کہ وہ جب فوتگی ہوتی ہے فوری طور پر تو وہ سخت رنجیدہ ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 اس کا غم جو ہے وہ غلط ہوتا چلا جاتا ہے. ورنہ تو یہ کہ آپ کے ابا کی بھی برسی آتی ہوگی، امی کی بھی برسی آتی ہوگی بہت سوں گے، دوسرے سال کی فاتحہ بھی آتی ہوگی، تو کیا آپ اسی طرح پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں جس طرح ماں کی میت گھر میں رکھی ہوئی تھی اس وقت رو رہے تھے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوتا ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا آپ کو، مگر وہ برسی آپ کرتے ہوں گے، کھانا کھاتے ہوں گے، ہنس ہنس کے کھاتے ہوں گے. بہرحال یہ تو ایک میں نے انسانی نفسیات کا تذکرہ کیا. اسلام نے ہم کو 3 دن سوگ کی اجازت دی ہے کسی کے دنیا سے پردہ کرنے پر، اپنے عزیز کے، دوست کے، احباب کے. تو 3 دن وہ سوگ کے تھے جو گزر گئے. اب ہر سال سوگ کی تجدید تو یہ تو ویسے ہی جائز بھی نہیں ہے. تجدید حزن جو ہے میت کا یہ تو ویسے شرعاً بھی ناجائز ہے. 2 مرتبہ تعزیت کرنا ہی مکروہ ہے کسی سے.
نا مطلقاً مکروہ لکھا ہے اس کو کہ جیسے ایک بار تعزیت کر لی کسی سے اور اب دوسری بار بھی تعزیت کرے تو نہیں کر سکیں گے. اسی طرح 3 دن کے بعد بھی تعزیت نہ کرے. ہاں کوئی دوسرے ملک سے آیا ہے اور وہ اگر نہیں کر سکا تھا تعزیت تو اب کر لے, لیکن 3 دن میں تعزیت بھی کر لے. جو بار بار اب کوئی 15 دن کے بعد ملتا ہے, کوئی 2 مہینے کے بعد ملتا ہے, اور وہ آپ کے اللہ آپ کی امی جان چلی گئیں, آپ کے لیے تو دعا کا دروازہ بن گیا, ہو آپ کا گھر تو ویران ہو گیا. اب یہ آپ اگر لفاظی شروع کریں گے وہ بیچارہ پھو 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 کر کے رونا شروع کرے گا. خاص کر یہ عورتوں میں بہت ہے. وہ مطلب پہلی عید آئے گی تب وہ آتی ہیں تعزیت کے لیے, ایک تو کر چکی اور رلا چکی, دوسری بار آئیں گی تو عید آئے گی, ہو عید کی تو آپ کو خوشیاں ہی نہیں ہیں, یہ ہے وہ ساری اداسی چھائی ہوئی ہے, تو پھر وہ پھو پھو کر کے رونا شروع. عورتوں کے پاس تو بٹن دبانے کی دیر ہوتی ہے, اسٹاک بھرپور ٹینک فل ہوتا ہے ان کا آنسوؤں کا, تو وہ دھارے بہنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ شب برات کو بھی شاید کچھ کرتے ہیں, تو اللہ جانے مطلب یہ کہ پھر کوئی خوشی آتی ہے, شادی کے مواقع آتے ہیں, تو پھر وہ خواہ اس میں اس طرح کے مطلب غم کی آمیزش کی جاتی ہے. وہ ہو اگر تمہاری امی ہوتی ہوئے کتنا خوش ہوتی, ہو امی نہیں ہے, شادی پھیکی پھیکی ہے. اب تیری پھیکی اور کڑوی سے کیا, ڈٹ کے تو ابھی کھانا کھایا تو نے, پیٹ سے بھوک سے زیادہ کھایا اور ابھی بولتی ہے کہ شادی پھیکی پھیکی لگتی ہے. تو یہ سب لفاظیاں اور سب یہ بیکار باتیں ہیں. بہرحال 3 دن کا سوگ ہے, 3 دن سے زائد سوگ جائز نہیں ہے, الا زوجہ کے لیے, یعنی کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا اس کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ ہے, بس خلاص. اب یعنی کہ یہ بھی خاص صرف زوجہ کے لیے, جتنی بھی اس کی ازواج ہوں, 2 ہوں 3 ہوں 1 ہوں 4 ہوں, تو وہ سوگ کریں گی. باقی نہ ماں سوگ کرے گی, نہ باپ سوگ کرے گا, نہ بیٹا کرے گا, نہ بیٹی. 3 دن سے زیادہ اور کوئی سوگ نہیں کر سکتا. تو اس اصول کے پیش نظر اب اس مسئلے کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری پردہ کیے ہوئے کتنا زمانہ گزر گیا, تو اب اس کا سوگ منانا جائز بھی نہ رہا امت کے لیے, سوگ نہ منائے. تو ولادت ویسے ہی یعنی کہ خوشی اور غم کا وہ معاملہ تو وہ اس وقت تک تھا. اب غم عشق کا معاملہ ہے. عشق میں جتنا بھی غم ہو کہ آدمی وہ غم میں دم توڑ دے تو خدا کی قسم اس کی تو سعادت ہے اس کے لیے. آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال ایک وسوسہ ہے. یہ عین ممکن ہے کہ شیطان اس لیے وسوسہ ڈالتا ہو کہ تاکہ تم یہ جھنڈے مت لگاؤ, بتیاں مت چڑھو. ہاں یار تو غم کا دن ہے, غم میں تو کوئی بتیاں نہیں لگاتا, چراغاں نہیں کرتا, تو چھوڑو یار جشن ولادت کیا منانا تھا. تو پھر صدمہ بھی تو نہیں کرتے ہو نا. یا یوں کہہ دیا جائے شیطان کو کہ یار تو صدمہ کر, تو سوگ منا, ہم مطلب جشن مناتے ولادت کا, تقسیم کر لیتے آپس میں. یہ بھی الزامی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم گناہ کر لو ہم ثواب کر لیتے. ہاں یہ الزامی طور پر میں نے کہا. وہ مجھے یوں یاد آیا کہ فتح رضویہ شریف میں بہت کام کی بات میں آپ کو کہنے لگا ہوں, بڑے غور سے سنیے گا. کچھ اس طرح کا ایک مطلب استفتاء آیا تھا جس کا میں خلاصہ اب اپنے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ کہیں مسجد کے پاس کفار جو ہیں وہ زور زور سے گانے بجاتے تھے. اب وہ مسئلہ تھانے میں گیا اور پھر یہ طے ہوا کہ اتنے دن کفار جو ہیں ان کو بجانے کی اجازت ہوگی, اور ان دنوں میں یہ نہیں بجائیں گے یا ان اوقات میں نہیں بجائیں گے گانے. تو اب دیکھو وہ کیسے تقوی والے لوگ تھے وہ مسجد کے ٹرسٹیز یا انتظامیہ, کہ انہوں نے سرکار اعلی حضرت سے فتویٰ مانگا کہ ہم کن الفاظ میں ان سے معاہدہ کریں. بڑی بات ہے, آدمی سوچتا بھی ہے تو دھڑا کر کے بول دیں گے یار دیکھو گانے آہستہ بجاؤ. آج کل یہی ہوگا بھائی, گانے سے تکلیف ہوگی, آپ کے پڑوس میں دکان ہے یا مسجد کی کوئی دکان ہے, پان والا مانتا نہیں ہے, تو بولا یار نماز کا ٹائم ہے آہستہ گانے بجاؤ. آہستہ گانے بجاؤ کہہ کر آپ نے اس کو گانے بجانے کی اجازت دے دی نا. تو گناہ کی اجازت دینا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ. کتنا باریک نقطہ ہے, باریک مدنی پھول ہے مگر بہت باریک مدنی پھول ہے جس میں خوشبو بہت ہے.
تو اس کو بس اب میں نے جو بولنا تھا بول دیا، جو پیغام دینا تھا کہ کبھی اگر کوئی ایسا کہا جائے تو ان کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کی مطلب یعنی کہ ترکیب بتائی کہ ان کفار سے مطلب یہ مطلب کہا جائے، لکھا جائے کہ دیکھو جو معاہدہ کیا گیا ان دنوں تمہیں گانے نہیں بجانے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، لیکن ہماری طرف سے مطلب ان کی اجازت، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان دنوں بجانا اور ان دنوں مت بجانا، تو یہ تمہاری طرف سے ان دنوں بجانے کی اجازت ہو جائے گی، اور اگر صرف اتنا کہہ دو گے نا کہ دیکھو ان دنوں تم نے گانے نہیں بجانے، تو انڈرسٹوڈ تو یہ کہ ان دنوں تم کو رخصت ہے، لیکن چونکہ اپنی زبان سے نہیں کہا، صراحت نہیں کی اجازت دینے کی، تو اس لیے گناہ سے بچت ہو جائے گی۔ یہ بہت باریک باتیں اگر کوئی اس کو مطلب سمجھے تو، ایسے بہت سارے معاملات میں، تو یہ میں نے اسی لیے وہ میرے کو ذہن میں آ گیا کہ میں نے کہا کہ تم سوگ مناؤ، ہم مطلب یعنی کہ خوشی مناتے ہیں ولادت کی، پاپا یہ تو اس طرح ان کو کہنا سوگ مناؤ یہ بھی شرعاً درست نہیں رہے گا۔ اگر جیسے کوئی نیا اسلامی بھائی اس کو مدنی ماحول کے قریب لا رہے ہیں، تو کیا اس سے شروع میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی تم نئے ابھی بدعمالیاں چھوڑ کر آ رہے ہو، تو ابھی تم بھلے 5 کے بجائے 2 نمازیں پڑھ لو، پھر 3 پڑھ لینا، پھر آہستہ آہستہ تم جو ہے وہ بڑھا لینا، تو ابھی داڑھی مت رکھو، ہاں ابھی داڑھی مت رکھو، آہستہ آہستہ رکھ لینا، ذرا ماحول سازگار ہو جائے، یہ نہیں کہ تم بعد میں منڈوا دو، یہ سب گناہوں بھرے مشورے کہ 2 پڑھ لو بعد میں 3، آہستہ آہستہ، تو فرض تو نماز یہ ماحول مدنی ماحول میں نہیں تھا، جب بھی اس پر فرض تھی نماز، تو اگر بالغ تھا تو وہ دعوت اسلامی نے تھوڑی فرض کی ہے نماز کسی پر، تو اس لیے وہ گناہوں کی اجازت کی تو صورت ہی نہیں ہے کہ چلو یار رمضان شریف میں تو نماز پڑھ لو یار، بعد میں بھلے نہیں پڑھنا، تم رمضان میں بھی نہیں پڑھتے، کیسے منوس آدمی ہے یار، تو یہ بعد میں نہیں پڑھنا کہہ کر تم نے اپنا بیڑا غرق کر لیا، اس کا کیا، اتنا نہ پھٹتے نا، زبان اتنی بڑی ہے نا اپنی، تو یوں یہ عام طور پر ہے، جیسے ماں باپ بولتے ہیں بیٹا ابھی نہیں، شادی کے بعد داڑھی رکھنا، تو اتنا عرصہ یہ گناہ کرنے کی اس کو صراحتاً اجازت، بلکہ تاکیداً اجازت، تاکید کرتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں، شادی کے بعد رکھنا، تو اتنا عرصہ یہ گناہ کرتا رہا، تو یہ ماں پھنسی نا اس میں، باپ پھنسا، یا جو عزیز دوست جس نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ داڑھی منڈانا حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم جو پہلی بار یا نیا اسلام آیا اس کو داڑھی کا بولیں ہی نہیں، چھیڑیں ہی نہیں، لیکن جب رکھنے کی بات آئے تو پھر بری بات کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کو چھیڑنا واجب نہیں ہے، بلکہ چھیڑنے میں خطرہ ہے کہ ماڈرن کوئی اسلامی بھائی آیا اور ایک دم سے اس کو کہا بھائی داڑھی رکھ، امامہ بان، جیسے کہ میرے ساتھ بارہا ایسا ہوا ہے، عام طور پہ ملاقاتوں میں میں نے یہ مناظر دیکھے کہ بالکل پہلی بار کسی کو لے آتے بعض دیوانے، اور وہ آگے ہوتا پیچھے مجھے بتاتے کہ یہ پہلی بار آئے ہیں، پھر یوں کرتے اس کو بولو امامہ باندھے، اس کو بولو امامہ باندھے، تو میں نے کبھی کبھی پوچھ دیکھا ہے، انہیں ترکیب بنائی کہ بھئی نماز ہی پڑھتا ہے کہ نہیں، تو بعض اوقات بے نمازی ہوتا ہے، اب یار اس کو نماز کا بولو نا یار، اب یہ میں یوں بولوں گا تو یہ تو بولے گا بالکل میں ضرور باندھوں گا، لیکن یہ وہ کیا باندھے گا، اپنے دل پر باندھ لے گا، بھاگ جائے گا، گلی بدل دے گا، دیکھ کر آئندہ یہ پوچھیں گے کہ امامہ کہاں گیا، تو اس لیے حکمت عملی، امامے کا کسی کو بولنا کہ ابھی مت باندھو بعد میں باندھنا، یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ امامہ یہ سنت مستحبہ ہے، یہ واجب نہیں ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، لیکن کسی کو بلا اجازت شرعی امامے کا منع کرنا یہ پھر اس حکم کے تحت داخل ہو جائے گا۔ ولید بن مغیرہ پر جو آیات نازل ہوئی تھی جس میں 10 اس کے پول کھولے گئے تھے ولید بن مغیرہ کے، ان میں 2 مطلب اس کے عیب یہ بھی بیان کیے گئے تھے، مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے بڑا منع کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، تو یہ بھلائی سے منع کرنا تو یہ امامہ بھی منع کرنا جو ہے نا یہ بھلائی سے روکنا ہے، کسی کو نفلی روزے سے منع کرنا یہ بھی بھلائی سے روکنا ہے، تو نفلی کاموں سے، اجتماع سے روکنا، کسی کو درس فیضان سنت سے روکنا، مدنی قافلے میں سفر کرنے سے روکنا، یہ سب مناع للخیر میں داخل ہو جائے گا، مگر اب روکنے کا عذر کوئی ہے، ماں اس لیے روزے سے منع کرتی ہے کہ بیٹے کمزور ہو جاؤ گے، تم روزہ نہیں رکھ سکو گے،
استاد اس لیے نفلی روزے سے منع کرتا ہے کہ بیٹے تم سبق نہیں پڑھ سکو گے، تو یہ صورتیں جائز ہیں. ہاں اس طرح مدنی قافلے میں سفر کے لیے امیر کہتا ہے کہ نہیں آپ لوگ روزہ نہیں رکھو، کمزور پڑ جاؤ گے تو پھر یہ سیکھ نہیں پاؤ گے، جدول نہیں چلے گا، تو یہاں بھی یہ بھی جائز ہے منع کرنا. بلا عذر خامخواہ بعض لوگوں کی گھر والوں کی عادت ہوتی ہے منع کرتے رہتے ہیں، تو ان کو ان سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ قرآن کی اس اجازت سے خلاف ہے. تو اسی طرح کسی نے بالفرض مصلحتاً منع کیا امام میں سے کسی کو تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، مگر وہی شرعی مصلحت ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں ایک مستحب امر سے روکا گیا، لیکن واجب سے روکنے کے لیے پھر وہ رکاوٹ کے لیے عذر بھی وہ اسی کے وزن کا ہونا چاہیے. تو عام طور پہ یہ داڑھی سے روکنے کا کوئی وزندار عذر نہیں ہوتا. شادی نہیں ہوگی، فلاں نہیں ہوگی، کس نے کہہ دیا؟ سارے علماء کیا کما رہے ہیں کیا؟ بال بچے والے نہیں ہوتے علماء؟ ہمارے یہاں تو سارے علماء داڑھی والے ہوتے، اور ماشاءاللہ داڑھی والوں کی دھوم دھام سے شادیاں ہو رہی ہیں، روز انہیں کہ مبالغہ ہے کہ روزہ نہیں ہو رہی ہیں. تو اس لیے وہ کہ شادی کا ایسا مسئلہ ہے کہ لوہے محفوظ پر جوڑا جس کا لکھا ہے نا اس کا ہو جائے گا، جس کا لکھا نہیں ہے تو وہ لاکھ مطلب ہے داڑھی کے ساتھ چمڑا بھی مطلب چھیل دے، اس کی شادی نہیں ہونی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام. محمد سہیل بات کر رہا ہوں لاہور کے علاقے مزنگ سے. میں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ ابھی امیر اہل سنت ربیع الاول کا جو مذاکرہ ہے اس میں داڑھی کی ترغیب دلا رہے تھے، اور امیر دعوت اسلامی نے اپنی مٹھی میں داڑھی پکڑ کر اس کو مٹھی کے بعد جو بال بچتے ہیں وہ کاٹنے کا طریقہ بتایا تھا. تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ یہ سامنے سے تو کر لیں گے ہم، لیکن جو سائیڈوں کے بال ہیں یعنی کہ جو گالوں کے اوپر بال ہوتے ہیں، ٹھوڑی سے ہٹ کے گالوں کے اوپر بال، تو کیا ادھر سے بھی اسی طریقے سے مطلب مٹھی میں لے کر جو بچیں گے کاٹنے ہیں، یا ادھر سے کم رکھنے کی کوئی اجازت ہے اسلام میں؟ اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں. میں نے بھی چینل پہ یہ دیکھ کے نیت کیا کہ انشاءاللہ عز و جل داڑھی اپنے چہرے پر سجاؤں گا. مبارک مبارک ماشاءاللہ. ہاں سہیل بھائی مرکز الاولیاء سے ہمارے مدنی چینل پر انہوں نے سوال کیا، ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں کہ اور یہ آپ نے داڑھی کی نیت کی تو ساتھ میں نیکی کی دعوت یہ بھی دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے اب تک منڈائی تو اس کی توبہ بھی کر لیں، یا ایک مٹھی سے گھٹائی ہے تو اس سے بھی توبہ کر لیں، کہ توبہ کرنی ضروری ہے. رکھوانا جو ہے گناہ کا سدے باب تو ہو گیا، رکاوٹ تو کھڑی ہوگی، اب گناہ وہ نہیں ہوگا، لیکن جو پچھلا گناہ ہے وہ اس سے معاف نہیں ہو جائے گا، توبہ کرنی ہوگی. تو داڑھی ایک مٹھی تھوڑی کے نیچے سے، یہ میں نے پکڑ کے یوں دکھائی تھی کہ یہ تھوڑی کھال ہڈی نہیں پکڑنی، صرف یہ یہاں سے جو بال لٹک رہے ہیں ان کو پکڑ لیں، ایک مٹھی سے بڑھ گئے اس کو کاٹ دیں. اسی طرح میں نے گالوں کا بتایا نہیں تھا واقعی، تو یہ یہاں سے بھی گال سے بھی پکڑ کے یہ جو مٹھی سے گزر گئی یہ کاٹ دیں، یہاں سے بھی جو مٹھی سے باہر آ گئے اس کو کاٹ دیں. سائیڈوں سے آپ نے فرمایا کہ وہ ایک مشت ہو، تو ادھر ایک مشت سے کم نہیں کر سکتے؟ یہاں یہ سارا حصہ جو ہڈی ہے نا، اب جیسے گال سے تو کر سکتے ہیں نا یہاں سے، وہ یہ جو ہڈی ہے یہ اس کو خد کیا بولتے ہیں، خد ہی بولتے ہیں نا، یہ خد، اس پر داڑھی ہو اور داڑھی شروع ہوگی یہاں سے، یہ یہاں آپ ہاتھ لگائیں گے نا، قلم جہاں سے کلمے بناتے ہیں عام طور پہ، یہاں ہڈی ابری بھی محسوس ہوگی آپ کو. تو یہ ابری ہوئی ہڈی سے داڑھی شروع ہو رہی ہے، اس کے اوپر سر ہے، جہاں سے ہڈی شروع ہوتی ہے نا یہ ابری ہوئی، ایک آپ کو ابھار سب کو سمجھ میں آ رہا ہوا، انگلی لگائیں گے تو ابھار، تو ابھار سے اوپر بال ہیں، یہ بھلے کاٹ دیں اب تو کوئی حرج نہیں ہے، نیچے سے نہ کاٹیں. تو اب یہ کہ نیچے سے یہ جہاں جہاں ہڈی ہے نا، یہ اس پر تو ایک مٹھی سے کم نہیں کرنی ہے. اس کے علاوہ گال سے اگر تھوڑے بہت آدمی خط بناتا ہے تو وہ لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. لیکن ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدرتی طور پر خط مبارک بنا ہوا تھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، ذیشاں کی آمد مرحبا، سلطان کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، افسر کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ اعظم امام توقا والنوقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، جس نے جشن ولادت کا جذبہ دیا، میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے۔